یہ بھی نبی پاک سے ثابت ہے. خیر من النوم، خیر من النوم نبی سے ثابت ہے. میں دکھا، چلیں یہ بھی ان کی غلط بات ہے، میں دکھا دیتا ہوں خیر من النوم کہاں سے ثابت ہے. انہوں نے خود کہا کہ کتاب لاؤ کتاب لاؤ، پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. ابرار بھائی دیکھ لو ادھر، یہ آپ کے خلیفہ صاحب نے اذان میں ملا دی. یہ کتاب الموطا مالک ابن انس، چاپ دار الفکر، اور یہ جو ہے 2014 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 48 ہے، حدیث نمبر ہے 156. مالک سے روایت ہے کہ مالک نے کہا کہ کیا ہوا جی، ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب، مؤذن جو ہے عمر بن خطاب کے پاس آئے، لیؤذنہ لصلاۃ الصبح، تاکہ اس کو خبر دے دے کہ نماز صبح کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جائیں. فوجدہ نائما، دیکھا کہ سو رہے ہیں. فقال الصلاۃ خیر من النوم. ہاں، اس کے تو اوپر اس میری مؤذن نے کہا کہ نماز جو ہے سونے سے بہتر ہے. فامرہ عمر ان یجعلها فی نداء الصبح، تو پھر عمر صاحب نے اس کو حکم دیا کہ اس کو اذان میں شامل کرو. یہ آپ کے اپنے مالک صاحب نے روایت کیا. اوکے ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے حسن یاری کا یہ کلپ ملاحظہ فرمایا کہ وہ ایک تہمت باندھ رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان میں اضافہ کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم. حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ شروع کروایا فجر کی اذان میں. وہ روایت جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، وہ پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ مؤذن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کرنے کے لیے آیا. مؤذن نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کھڑے ہو کے کہا الصلاۃ خیر من النوم. تو حضرت عمر بیدار ہوئے اور کہا ان الفاظ کو فجر کی اذان میں کر دو. حضرت کہاں اس روایت میں لکھا ہے ان الفاظ کو فجر کی اذان میں کر دو؟ یہ آپ کا جھوٹ ہے، حضرت عمر نے نہیں کہا. حضرت عمر نے تو یہ کہا تھا، پہلے میں حدیث بیان کرتا ہوں پھر آپ کو یہ واقعہ اچھا سمجھا جائے گا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے لیے جگانے کے لیے گئے، حضور بھی سوئے ہوئے تھے. حضرت عمر کے سونے پر تجھے اعتراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی سوئے ہوئے تھے، حضرت بلال ان کو جگانے گئے، اب یہاں بھی وہ اعتراض کرنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ خیر من النوم. آپ یہ الفاظ سن کر بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا ہی اچھے یہ الفاظ ہیں، ان کو اپنی اذان میں کر لے. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کو فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد پڑھا کرتے تھے. یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی اذان میں رکھوائے. اب آئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث کی طرف. حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح یہ الفاظ اذان میں ہیں ان کو وہیں رکھو، ایسے لوگوں کو جگانے کے لیے ان کو نہ پڑھا کرو، یہ وہاں کے الفاظ ہیں. انہوں نے تو یہ کہا تھا. اور جیسا کہ پھر اور روایتوں میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ الفاظ، یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان میں رکھوایا تھا. یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد شریف ہے اور اس کا یہ باب الاذان ہے. اس میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی سنت الاذان. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اذان سنت کے مطابق کہنی سکھا دیں. اور پھر آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تو اس میں کہا فَإِنْ كَانَ صَلَاةَ الصُّبْحِ
قلت الصلاۃ خیر من النوم، یہ 79 صفحہ ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان سکھا رہے ہیں، ساری اذان سکھائی اور کہا جب ابو محذورہ فجر کی اذان میں ہو تو کہہ الصلاۃ خیر من النوم۔ اور بھی حدیثیں ہیں، اسی طرح کی حدیث صفحہ 80 پر بھی ہے، تو اس میں بھی ہے کہ قال وکان یقول فی الفجر الصلاۃ خیر من النوم۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اذان کو حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سیکھا، پھر اذان پڑھتے ہیں سناتے ہیں یہ۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا کرتے تھے، جس اذان کے متعلق حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں نے حرف بحرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ اور یہ کیسے جھوٹے الزام لگاتا ہے، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، یاری پہ اللہ کی لعنت، جھوٹے کا منہ کالا اور اس کا منہ کالا۔ اور پھر حضرات صحابہ اکرام سے اے نرجسی عالم تو کیسے جلتا ہے کہ ان کی ہر بات اور ہر کام پہ اعتراض، کے حضرت عمر کے سونے پر بھی تجھے اعتراض ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔